لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عن النبي الصادق الأبر صاحب الخبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حقیقت روایات میں کھو گئی حقیقت روایات میں کھو گئی یہ امت خرافات میں کھو گئی لائق سب احترام حضرات علماء کرام بزرگوں اور دینی بھائیوں اور معززہ و معبرہ پردے کے پیچھے شور مچاتی ہوئی مائیں اور بہنیں آپ حضرات کافی دیر سے اس بزم کے حوالے سے توسط سے علماء شعراء کی زبانی
اور ناظم اجلاس کی زبانی بہت قیمتی باتیں سن رہے ہیں۔ اور جتنی دیر سے آپ کا یہ پروگرام اور یہ بزم چل رہی ہے، پروگرام چل رہا ہے، اس سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ شاید آپ کی میموری بھی پر ہو چکی ہے۔ جب میموری میں بہت سی باتیں جمع ہو جاتی ہیں اور میموری پر ہو جاتی ہے تو پھر اس میں بھرے داخل ہو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ وقت تو ابھی زیادہ نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ گھنٹے میں بھی 12 نہیں بجے، آپ کے چہروں پر بھی اللہ کا فضل ہے کہ 12 نہیں بجے۔ یہ آپ کے جلسے کا امتیاز ہے، اور مفتی محمد زاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی جو آپ سے وابستگی اور آپ کی ان سے وابستگی، اسی کا نتیجہ ہے کہ بفضلہ تعالی آپ کے چہروں پر بشاشت ہے، ورنہ تو عام طور پر جلسوں میں عشاء کی نماز کے بعد ایک بیان ہوا، ایک تقریر ہوئی، گھنٹے میں 12 بجے یا نہ بجے جلسے میں بیٹھنے والوں کے چہروں پر 12 ضرور بج جاتے ہیں۔ آپ حضرات اس میں مستثنیٰ ہیں۔ میں تھکا ہوا آدمی، میں نے تو آپ کا جلسہ چلتا رہا، ایک نیند بھی اپنی نکال لی، رات کو تاخیر سے سویا، صبح سے سفر میں نکلا ہوں، اور کہیں شاید کمر ٹیکنے کا بھی موقع نہیں ملا، کمر زمین سے لگانے کا بھی موقع نہیں ملا، یہیں آ کر کے لیٹنے کا اتفاق ہوا۔ آپ حضرات بہت اچھے سے اپنے پروگرام کو سن رہے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کو اپنے ادارے سے، اپنے مدرسے سے محبت ہے، تعلق ہے، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں سے آپ کو لگاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنی شایان شان اس کا اجر عطا فرمائے اور اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے پاکیزہ، بلا ریب اور مقدس کلام قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ بعدہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک جملہ، ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ مختصراً قرآن کی اس آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں چند معروضات آپ کے گوشگار کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور سننے والوں کو صحیح سننے کی، اور کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی اللہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ میں نے آپ کے سامنے کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر خلاق کائنات نے، رب ذوالجلال نے
احکم الحاکمین نے ہم سب کے رب و پالنہار نے اپنے پیغمبر، اپنے لاڈلے، اپنے دلارے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا، اور آپ کو مخاطب بنا کر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، قل پیغمبر کہہ دے، لوگوں کو یہ بات بتلا دے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر اللہ سے تم محبت رکھتے ہو، تو پیغمبر اپنے ماننے والوں کو اور میرے بندوں کو یہ بات بتلا، فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرا کہا مانو، میرا اتباع کرو۔ اور جب انسان بندگان خدا اللہ کے نبی کی پیروی کریں گے، اللہ کے نبی کا اتباع کریں گے، اللہ جل جلالہ نے اس پر دو نتائج کا ترتب فرمایا ہے۔ نبی اکرم کی پیروی کرو، فاتبعونی، اللہ نبی سے کہلوا رہا ہے، اللہ نبی کے ذریعے اپنے بندوں کو اور نبی اکرم کی امت کو یہ پیغام پیش کر رہا ہے کہ نبی لوگوں کو یہ بتلاؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کے مدعی ہو، اللہ سے ہر ایمان والا محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہر ایمان والا جب اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اس کلمہ توحید میں یہ دعویٰ چھپا ہوا ہے کہ اللہ ہی سے ہماری محبت ہے، اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم خالق اس کو مانتے ہیں، ہم مالک اس کو مانتے ہیں، ہم معبود اسے مانتے ہیں، ہم مسجود اسے مانتے ہیں۔ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لا الہ الا اللہ، جب انسان اس کلمہ توحید کو اپنی زبان سے ادا کرے گا، اپنی زبان سے اس کلمے کو پڑھے گا، اس کلمے کا پڑھنے والا گویا کہ یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی محبت کے دعوے کے اندر سچا کون ہے، کس کے محبت کے دعوے میں صداقت ہے، کس کی محبت کے دعوے میں سچائی ہے، اللہ اسی کا پتہ دے رہا ہے اور اسی کے بارے میں فرماتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، محبت کے دعوے میں صداقت اور سچائی پیدا کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، پیغمبر بتلاؤ تم میرے کہے کو مانو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کا اتباع اور آپ کا کہا مانا جائے گا تو اس پر نتائج مرتب ہوں گے۔ یحببکم اللہ، تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، یہ کام کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہیں اپنے دربار کا مقرب بنا لے گا۔ اور جب انسان اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا مقرب بن جائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے بھائیو، آپ
آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب کوئی انسان کسی کا قریبی ہو جاتا ہے تو اس کے پاپ اس کے گناہوں کی فائل دب جاتی ہے. آپ نے دیکھا حکومتیں بدلتی ہیں، اقتدار بدلتا ہے، جو پاپی لوگ ہوتے ہیں اپنی گاڑیوں کے جھنڈے بدل دیتے ہیں، اپنے نعرے بدل دیتے ہیں، اپنے انداز بدل دیتے ہیں، اپنے پارٹی بدل دیتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے اگر ہم نے برسر اقتدار پارٹی کے اندر اپنے آپ کو شامل نہ کیا، اپنے آپ کو جگہ نہ دی، تو ہماری فائل باتوں کی اجاگر کر دی جائے گی، نمایاں کر دی جائے گی. اور جب ہم برسر اقتدار پارٹی کا حصہ بن جائیں گے ہماری گناہوں کی فائل، ہمارے باپ کی فائل دبا دی جائے گی، بند کر دی جائے گی. جبکہ قانون کے اعتبار سے پارٹیوں بدلنے سے پاپ کے اوپر، جرائم کے اوپر پردہ ڈالنا اس کا کسی کو حق نہیں ہے. پردہ ڈالنے والے مجرم ہیں، جس طرح سے پاپ کرنے والے مجرم ہیں، ان جرائم پر پردہ ڈالنے والے بھی مجرم ہیں. مگر خلاق کائنات کو یہ اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالی مختار کل ہے. جب انسان اللہ کے نبی کی پیروی کرے گا تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، اور محبوبیت کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو معاف کرنا اس کا حق ہے. اس کے گناہوں کو مٹانا اللہ کی شان کریمی کا تقاضا ہے. اور انسان اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا نہ کرے کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، بالغ ہونے سے بڑھاپے تک، ایک لمبے زمانے تک جو ہم نے گناہ کیے ہیں، پاپ کیے ہیں، جس کی ایک لمبی فہرست ہے، جس کی ایک طویل فہرست ہے، اللہ اتنے سارے گناہ کیسے معاف کر دے گا؟ اللہ نے فرما دیا واللہ غفور الرحیم. انسان تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے آگے نہیں جا سکتے. اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور مہربانی کا معاملہ کرنے والا. انسان چاہے جتنا بڑا پاپی ہو، کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جب اللہ کی محبوبیت اسے حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی فائل سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چاہے جتنے اس کے گناہ. مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا. علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے تفسیر قرطبی کے اندر ایک واقعہ تحریر کیا ہے. علامہ قرطبی علیہ الرحمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر میزبانی کا حق ادا کرنا، ضیافت کرنا، یہ ایک فرض تھا. جس طرح سے نماز فرض ہے، اسی طریقے سے ضیافت کرنا اور مہمان نوازی کرنا یہ فرض ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت کہ آپ کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ کے دسترخوان پر اکثر کوئی مہمان ہوتا، آپ اس کی میزبانی فرماتے، آپ اس کی ضیافت فرماتے. اگر آپ کے یہاں کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا اور کھانے کا وقت آ جاتا تو آپ راستے گزرتے کسی شخص کو بلا کر اپنے دسترخوان پر بٹھاتے اور اپنے ساتھ میں اسے کھانا کھلاتے. یہ حضرت ابراہیم کی عادت مبارک ہے. کھانے کا وقت ہوا، حضرت ابراہیم کے یہاں کوئی مہمان نہیں ہے، اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے ایک راہ گزر کو مخاطب کیا اور اس سے کہا اللہ کے بندے آؤ میرے ساتھ میں کھانا تناول کرو، کھانے کا وقت ہو چکا ہے، میرے گھر کوئی مہمان نہیں ہے، آؤ تم میرے ساتھ میں کھانا تناول کرو. وہ شخص آیا، حضرت ابراہیم کے دسترخوان پر بیٹھا. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا نام لے کر کے شروع کر.
وہ شخص کہنے لگا ابراہیم یہ اللہ کون ہے جس کا نام لے کر کھانے کو کہتے ہو؟ یہ اللہ ہے کون؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا ماننے والا نہیں تھا، وہ موحد نہیں تھا، وہ اپنانے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ اللہ ہے کون جس کا نام لے کر کے کھانے کو کہتے ہو؟ میں اللہ کو جانتا نہیں، اللہ کو مانتا نہیں، تم اس نام لے کر کیوں کرتا؟ اب ابراہیم کے دسترخوان پر جو اللہ کے دوست تھے، جن کو اللہ نے مقام خلت عطا فرمائے اور ان دوستی کا مقام اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا، ان کے سامنے کوئی آدمی اللہ کے بارے میں جملہ بولے، غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ غصہ آئے گا۔ حضرت ابراہیم کو غصہ آیا اور کہنے لگے اگر تو اللہ کو مانتا نہیں، اللہ کو جانتا نہیں اور اللہ کا نام جائز نہیں ہے تو میرے دسترخوان پر کھانا نہیں کھا سکتا۔ وہ شخص اٹھا چل دیا، اپنا راستہ اس نے پکڑا۔ جبرائیل امین آتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے جبرائیل زمین پر اترتے ہیں، ابراہیم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ ابراہیم سے جا کر کے یہ کہو کہ مجھ سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ میرا دوست ہے، میں اللہ کا دوست ہوں۔ وہ میرا کیسا دوست ہے؟ میرا ایک بندہ اس کے دسترخوان پر آیا تھا جس سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، ارے اس کے شان قریبی کو تو دیکھ، اس کے شان رحیمی کو تو دیکھ۔ ایک 80 سالہ زندگی کے اندر ایک دن اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کا نام اس نے نہیں پکارا، اللہ کو اس نے نہیں مانا، مگر خلاق کائنات نے، رزاق کائنات نے اس کا کبھی رزق نہیں روکا۔ ابراہیم مجھ سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، میرے بندے کو ایک وقت اپنے دسترخوان پر کھانا نہیں کھلا سکا، یہ میرا کیسا دوست ہے؟ ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، پریشان ہوئے، کھڑے ہوئے، اس کی تلاش میں نکلے، تلاش کر کے لائے اور اپنے دسترخوان پر خوشامد کر کے منت سماجت کر کے بٹھایا اور کہا اللہ کے بندے میرے دسترخوان پر تو کھانا تناول کر لے، جس کا نام لے کر کھانا چاہے کھا لے، مجھے یہ آج تیرے سے تقاضا نہیں ہے کہ تو اللہ کا نام لے کر کے کھا، جیسے بھی تو کھانا چاہتا کھا، مگر میرے دسترخوان پر کھانا کھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کو جانتا نہیں لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اسی دسترخوان پر آیا اور اب خوشامدیں کی جا رہی ہیں، منتیں سماجتیں کی جا رہی ہیں کھانا کھانے کے لیے، بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیوں اٹھایا گیا، کیوں تلاش کر کے پھر بٹھایا گیا اور کھانے کو کہا جا رہا ہے، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بتلایا کہ میری غیرت ایمانی نے جو گوارا نہیں کیا تھا کہ اللہ کے ماننے والے کو میرے دسترخوان پر کھانے کا موقع ملے، مگر اللہ کی طرف سے اسی طرح سے پیغام آیا ہے کہ اللہ کے بندے میرے دوست اور میری دوستی کا دعویٰ کرنے والے، تو نے میرے ایک بندے کو دسترخوان سے اٹھا دیا صرف اس بنیاد پر کہ اس نے میرا نام نہیں لیا۔ ارے میری رزاقیت کو دیکھ، میری خالقیت کو دیکھ کہ آج تک کتنا لمبا عرصہ اس کا گزر گیا، کبھی اس نے میرا نام نہیں لیا، میں نے اس کا کھانا بند نہیں کیا، پانی بند نہیں کیا، تو میرا کیسا دوست ہے کہ تجھے ایک وقت کھانا اس کے لیے ناگوار گزرا۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ اگر ہمارا رب، ہمارا اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا ستار ہے اور ایسا اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ میں ہے، تو ابراہیم یہ بتلا کہ اگر میں اس اللہ کو ماننے والا ہو جاؤں، میں اس اللہ کا نام پکار لوں، اس اللہ کو ماننے والا بن جاؤں، تو میرا جو زندگی کا اتنا لمبا عرصہ گزرا ہے اور میں نے اللہ کو نہیں مانا، گناہ کیے، جرائم کیے، معصیتیں کی، پاپ کیے، ان کا کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے
کا ماننے والا بن جا، موحد بن جا، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کہنے لگا ابراہیم کھانا دسترخوان پر بعد میں کھاؤں گا، پہلے میرا رشتہ اس اللہ سے جوڑ دے جو اتنا بڑا رحیم ہے، اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا غفور ہے، پہلے میرا کنیکشن اس اللہ سے جوڑ دے، اس کے بعد میں کھانا تناول کروں گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کی امت کا حصہ، امت اجابہ کا حصہ بن گیا۔ اللہ تبارک اللہ کے قریب آتا ہے، اللہ کی محبوبیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ مگر شرط کیا ہے؟ اللہ کی محبوبیت حاصل کرنی ہوگی۔ اور اللہ کی محبوبیت کیسے ملے گی؟ اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ سرکاری کاغذات میں مسلمانی نام لکھوانے سے نہیں، پروف اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کرنے سے نہیں، آئی ڈی کے اندر کوئی مسلم نام لکھوانے سے یہ اللہ کی محبوبیت نہیں ملتی، بلکہ اللہ کی محبوبیت ملتی ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کے کہنے ماننے سے بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ کا عجیب حال ہے۔ ہم سرکاری کاغذات میں مسلمان ہیں، مگر اپنے سماج، اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے ہم کہیں سے کہیں تک مسلمان اور ایمان والے نظر نہیں آتے۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ پاک نے کامل اور مکمل نمونہ بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ انسان کی ضروریات جتنی بھی ہو سکتی ہیں اور سماج اور معاشرے کے جتنے بھی تقاضے ہو سکتے ہیں، ان تمام تقاضوں کو پورا کس طرح سے کرنا ہے، نبی کی زندگی میں نمونہ موجود ہے، نبی کی تعلیمات موجود ہیں، نبی کے پڑھائے ہوئے اسباق موجود ہیں، نبی کی ہدایتیں موجود ہیں، نبی کی رہنمائی موجود ہیں۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کوئی کام ہمارا اسلامی نظر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی نجی